اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر ایک گناہ اختیار دیا ہے، اور اپنے اختیار سے انسان بہت سارے اعمال کرتا ہے، اپنے ارادے سے انسان اعمال کرتا ہے اور چاہت کرتا ہے، سوچتا ہے، پلاننگ بناتا ہے۔ پھر کبھی وہ اپنے اس ارادے میں، اس سوچ میں، اس پلاننگ میں کبھی کامیاب ہوتا ہے اور کبھی ناکام ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان سوچتا تو ہے، پلاننگ بناتا ہے اور ظاہر کے اسباب بھی اختیار کرتا ہے، لیکن پھر بھی کام نہیں ہوتا، اپنی اس سوچوں میں، اپنی اس پلاننگ میں وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اختیار کہیں اور بھی ہے، اور یہ مکلف ہے کسی عمل کے سوچ بچار ترتیب دینے پر، ہو نہ ہو یہ اس کے اختیار نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی چاہتوں کے اوپر کر بھی گزرتا نا تو دنگ کا فساد مچ جاتا، کیونکہ شیطان جو پلاننگ بناتا ہے نا، وہ شیطان پلاننگ بنا کے فوراً طور پہ کرنے کا کہہ دیتا ہے، اور انسان جو ہے نا وہ کر گزرتا ہے لیکن وہ چیز ہوتی نہیں ہے۔ نہ ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو قائم رکھنا ہے، اور ہر غلط اور باطل خیال، باطل سوچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل نافذ نہیں کروا دیتا، بلکہ اللہ دیکھتا ہے کہ یہاں کیا کچھ ہے، بہتر ہے کہ نہیں، نقصان ہے کہ نہیں۔ اب نقصان فائدہ سب چیزیں اللہ پھر کنٹرول کرتا ہے، اس چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ یوں ہی کرنے نہیں دیتا کہ ہو بھی جائے۔ اور سارے دنیا کے سارے انسان نہیں چاہتے کہ ہم بہت بڑے مالدار اور پیسوں والے ہو جائیں، غریب کون رہنا چاہتا ہے؟ سارے کے سارے انسان نہیں چاہتے کہ ہم بہت بڑے جو ہے نا جاگیردار بن جائیں۔ سارے انسان جس کو تھوڑا سا شعور جتنا بڑھتا ہے نا، وہ نہیں چاہتا میں بہت بڑا افسر بن جاؤں۔ ہر ایک چاہتا ہے کچھ آگے آگے۔ اگر چاہتوں پر یوں ہونے لگ جائے نا تو کائنات کا نظام کس طریقے سے چلے؟ اب ہوتا یہ ہے انسان کی چاہتیں، وہ ہے کہ چاہت تو کر رہا ہے لیکن انسان کو کیا کرنا چاہیے انسان اس کو نہیں دیکھتا، اس لیے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ چاہتے تو ہے کہ وہ کرتا ہے، چاہت کرتا ہے، ارادے کرتا ہے، پلاننگ بناتا ہے، دوڑتا ہے، سفر کرتا ہے، جاتا ہے، بہت ساری چیزوں کے پر پیسے خرچ کر کے سفر کر کے چلا جاتا ہے، لیکن چیز ہوتی نہیں ہے، کام ہوتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹرول کہیں اور ہے۔ اگر اس کی چاہتوں پر ہونے بھی لگ جائے نا تو پھر تو اس کا دنیا کے اندر جو سوچیں غالب ہیں وہ تہلکہ مچا دیں، اور شیطان اس وقت جو ہے نا، اس وقت کے اندر شیطان غالب ہے۔ شیطان غالب ہے، یعنی 100 آدمیوں میں سے کون سے انسان، کچھ 4-5 لوگ بھی ایسے نہیں ہوں گے جو بالکل صاف دل ہوں، اور بالکل اس کے دلوں کے اندر کوئی غلط سوچ بھی نہ آئے۔ اگر آئے، آنا تو آنا چاہیے کیونکہ انسان ہے، لیکن فوراً توبہ کرے، ریز کر دے، اس کو چھوڑے نہ۔ یہ بہت کم انسان ہوں گے کہ غلط سوچ آئی اور اس کے اوپر رونا دھونے لگ جائے، یا اللہ یہ غلط سوچ کیوں آ گئی؟ وگرنہ آپ 90 یعنی یوں سمجھے کہ 95% لوگ ایسے ہیں کہ وہ غلط سوچیں آتی ہے، سوچیں اور چاہتے ہیں کہ کر بھی گزریں۔ اگر ہونے بھی لگ جائے حقیقت میں تو زمین پر تو دنگ کا فساد مچ جائے، زمین پر تو بربادی ہو جائے۔ تو اس لیے انسان سوچتا ہے، پلاننگ بناتا ہے، ترتیب بناتا ہے، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے،
یہ چیزیں انسان کی نوٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اس نے جو سوچا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس نے آخرت کے بارے میں سوچا اور اس کے لیے کوشش کی. اب یہ وہ چیز ہے نا جس کو اللہ تبارک تعالیٰ پورا کر دیتا ہے، جس کو اللہ پورا کر دیتا ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. یہ شرط ہے کہ اگر کافر بھی جو نا سوچتا ہے کہ میں آخر میں بڑی کامیابی لے لوں، بہت اچھا کام کر لوں اور میں کوئی نیک کام کر لوں، اس کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان کے بغیر کافر کا کوئی عمل، کوئی قول معتبر نہیں. ہاں ایمان ہے وہ مومن. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی یہ کوشش برابر ہوتی ہے، اس کی قدر کی جاتی ہے، اور یہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہے. مثلا آپ اندازہ کریں کہ ایک انسان کوشش کرتا ہے کہ میں ایک جگہ پہ جاتے جاتے کہتا ہے میں ایک بہت بڑا مسجد ہے نا، میرا دل کرتا ہے ساری کے سارے میں بنا لوں. اس نے بنائی نہیں، اس کے پاس گنجائش نہیں ہے. ارادہ کیا اس نے تو مسجد بنانا، کنواں کھودنا، کسی کا کام آ جانا، کسی کو سہولت پہنچانا، یہ وہ چیز ہے کہ جو آخرت کے اعمال ہے. اب اس نے کیا نہیں ہے، اس نے ارادہ کیا اس کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے نامہ اعمال میں وہ پوری کی پوری مسجد بنانا لکھ دی جاتی ہے. اب اس نے کیا، یہ آخرت کے اعمال. تو بھائی ادھر انسان سوچوں کا مکلف ہے. سوچے کیا؟ غلط سوچا ہے مٹائے نہیں، توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھے اور اس کو ریز کرے، مٹاتا جائے، اس کو نہ چھوڑے اپنے پاس. اس کا انسان مکلف ہے کہ انسان یوں کر. اس کو انسان کا اس بات کا مشورہ دیا گیا ہے کہ تم جو ہے نا اپنے ساتھ گناہوں کو نہ چھوڑو، دور کرتے جاؤ. اور یہ انسان کیسے دور کرے گا؟ بس بھائی یہ سوچے استغفار کرتا جائے. ہاں اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے گناہوں کی سوچ ہی نہ آئے نا، تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. اس لیے کہ گناہوں کی سوچ کا آنا یہ بشری اور انسانی تقاضا ہے. بشر ہے، انسان کے اوپر یہ تقاضے آئیں گے. اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ. من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ. دو آخرت کی کھیتی کے بارے میں ارادہ کرتا ہے نا، ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیں گے، اس کو زیادہ کر دیں گے. لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ من کان یرید حرث الدنیا، کہ دنیا کے فرمائے. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس کو دیں گے، بہتر ہوگا تو دیں گے، نہیں ہوا تو نہیں دیں گے. لیکن اگر کوئی آدمی صرف دنیا چاہتا ہے اور آخرت، دنیا برائے آخرت نہیں ہے، تو وہ اس کے لیے وبال ہے. دنیا چاہتا ہے اور دنیا برائے آخرت نہیں ہے. دیکھیں انسان یہ چاہتا ہے نا کہ میرے پاس ایک بہت بڑا کھیت ہو، اس کے اندر بس سبزیاں اگاؤں، اس کے اندر پھل اگاؤں، یہ اگاؤں. آئی بات سمجھے؟ یہ اگانے کے بعد چاہتا ہے کہ یار یہ ہو نا میں ایک بہت بڑا مالدار کہلاؤں، بڑے بڑے جو ہے نا میرے مزرے ہوں، بڑے بڑے سسٹم ہوں، بہت بڑا کاروبار، بہت بڑا انسان کہلاؤں. اب بتائیں اس میں کون سے اس کو فائدہ ملا؟ اس نے آخرت کے طور پہ نہیں. ہاں یہ انسان چاہتا ہے کہ یار اگر مجھے اس طریقے سے موقع آئے نا، 100 لوگوں کو، 200 لوگوں کو، اتنے مخلوق خدا کو میں فائدہ پہنچاؤں، اور اس کو یہ فائدہ پہنچے میرے پاس ہو، میں لوگوں کو دوں، کھانا کھلاؤں، مجبوروں کی جو ہے نا مدد کروں، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کے اندر ان کی مدد کروں، ہاتھ بٹاؤں. یہ ارادہ ہے، یہ ارادہ ہے. دونوں آدمی ہے نا. یہ دنیا تو سوچ رہا ہے، یہ دنیا برائے آخرت ہے جس کے اندر انسان نیکیوں کی پلاننگ کر رہا ہے. اور وہ دنیا برائے دنیا ہے جس میں انسان جو ہے نا وڈیرا بننا چاہتا ہے.
اس کے اندر اس کو آخرت نہیں ہے۔ اس لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا چاہتا، من کان یرید ثواب الدنیا نؤتی منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، جو دنیا چاہتا ہے اور وہیں اپنا بدلہ چاہتا ہے دے دیں گے، آخرت میں اس کا کوئی ایسا نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ تو انسان کو چاہیے کہ یرید و ارادہ وہ کرنا ہے، انسان کو کرنا ہے، انسان کو ارادہ کرنا ہے۔ اور انسان کے ارادے کیسے درست ہوں گے؟ جب انسان اپنے آپ کو یعنی اپنے دل کو پاک رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اگر انسان اپنے دل کو پاک نہیں کرتا تو اس کی مثال ایسی ہے، جس طرح پہلے بھی میں نے کئی دفعہ دی ہے، کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے کنویں کے اندر جو ہے نا وہ کتا گر گیا ہے اور اس کو میں صاف کرنا چاہتا ہوں، تو کیا کروں؟ تو کہنے والا کہے گا بھائی کیسا کرو کہ اس سے سارا پانی نکالو، پانی نکالو، جب سارا پانی نکل جائے تو اب کنواں ہے پانی اور آتا جائے گا، تو کہے ہاں اندازہ ہو جائے نا کہ سارا نکل گیا نا تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ وہ نکالنا شروع کر دیتا ہے، سارا نکالتا ہے نکالتا ہے نکالتا ہے، کہتے ہیں جی تقریباً نکل گیا۔ کہا کتا کا کیا ہے، وہ تو اندر ہی پڑا ہوا ہے۔ وہ کتا اندر پڑا ہوا تو سارا ہی پانی نکالتا جا، پانی نہیں پاک ہوگا۔ اور پہلے سب سے پہلے اس کو نکال کے جو ناپاکی کا سبب ہے۔ اب یہ حال ہمارا ہے، ہمارے دل کے اندر جھوٹ ہے، غیبت ہے، حسد ہے، تکبر ہے، برائی ہے، ظلم زیادتی ہے، نکالنے کے ارادہ نہیں کرتے، کو توبہ نہیں کرتے سچے دل سے۔ اور توبہ ہی کرنی ہے نا، کون سا ہم نے آپریشن کر کے اس کو نکالنا ہے بھائی؟ کون سا آپریشن کر کے اس کو نکالنا ہے؟ توبہ ہی کرنی ہے، سب اللہ مٹا دے گا۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی توبہ کرتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اسی ان برائیوں کو بھی کام میں لے آتا ہے بھائی، ان برائیوں کو اللہ فرماتے ہیں جس سے سچے دل سے توبہ کی ان کی ساری برائیوں کو نیکیوں میں بدل ڈالوں گا، نیکیوں میں بدل ڈالوں گا۔ اب برائیاں نیکیوں میں بدل ڈالی جا رہی ہیں، یہ کیوں؟ یہ توبہ کر رہا ہے، توبہ۔ اور توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ ایسے کہتے ہیں کہ انسان پکا ارادہ کرے کہ یا اللہ یہ غلطی میں پھر نہیں کروں، اور اس کے ساتھ یہ غلطی نہیں ہے کہ دوبارہ کرے گا نہیں، دوبارہ کرے گا نہیں، یہ بات نہیں ہے، دوبارہ وہ کرے گا پھر توبہ کرے، دوبارہ کرے گا پھر توبہ کرے، اور بھائی دوبارہ کرے گا پھر توبہ کرے، وہ 100 بار کرتا ہے پھر بھی توبہ کر رہا۔ باز آ ہر آنچ ہستی، باز آ گر تو کافر و گبر و بت پرستی، باز آ ہر حال کے اندر باز آ، روک جا، اگر کافر ہے، بت پرست ہے، آتش پرست ہے، جو بھی ہے پھر بھی باز آ۔ کہتے ہیں کہ 100 بار توبہ شکستی، باز آ، 1000 بار بھی، 100 بار بھی اگر تیری توبہ ٹوٹتی ہے نا، میں کہتا ہوں 1000 بار بھی توبہ ٹوٹتی ہے پھر بھی باز آ، اور مایوس نہ ہو اس اللہ کی ذات سے۔ اور کہے گا یار انسان غلطیاں کرتا ہے دنیا میں نا، کسی کے سامنے غلطی کی یار، ایک دفعہ غلطی اس نے دیکھ لیا، دوبارہ غلطی کی پھر دیکھ لیا، تیسری بار غلطی کی، یار اب میری گنجائش نہیں ہے، اب میں اس کے سامنے نہیں جا سکتا ہوں، بہت شرمندہ ہوں، 3 بار غلطی کی۔ اللہ کے سامنے یہ عار کی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے جتنی بار بھی تو گناہ کر چکا ہے بس آتا جا، میں معاف کرتا جاؤں گا، آتا جا معاف کرتا جاؤں گا۔ اللہ بہت مہربان ہے۔ جب تک انسان کے اندر جان ہے، جب تک روح ہے، انسان کبھی مایوس نہ ہو۔ اس لیے فرما لا تیأسوا من روح اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ غور کرنے کی بات ہے، کہا کیا جا رہا ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو۔ اب مجھے بتائیں کہ ہم اپنی جانوں پر، میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں، زیادتی کر رہا ہوں، حرام کھا رہا ہوں، برا کر رہا ہوں، تو مجھے تو کیا کہیں گے کہ یار میں جان پر ظلم کر رہا ہوں؟ میں کہوں گا نہیں یار میں تو اور آگے ترقی کر رہا ہوں، مال زیادہ ہوگا، دولت زیادہ ہوگی، جہاں زیادہ ہوگی، دنیا کے اندر بڑا جو ہے نا عہدیدار، سب کچھ ہوں گا۔
اس کو لوگ خود ظلم نہیں کہتے، اس کو لوگ خود ظلم نہیں کہتے ہیں جو اپنے آپ کو گرفتار کرا رہے ہیں جہنم میں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو۔ اب اپنی جانوں پر انسان سوچتا ہے کہ یا اللہ اپنی جان پر کون ظلم کرتا ہے؟ اور بھائی جب ہم گناہ کرتے ہیں نا، اللہ اکبر کبیرہ، یقین جانیے کہ ہم اپنی جان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہماری نگاہ غلط استعمال ہوتی ہے نا، اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم مال حرام لے رہے ہوتے ہیں، اپنی جان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ جب رشوتیں لی جاتی ہے، جب تکبر کیا جاتا ہے، جب حسد کیا جاتا ہے، جب غیبتیں کی جاتی ہیں، جب گانے سنے جاتے ہیں، جب شرابیں پی جاتی ہے، جب یہ سب کچھ ہوتا ہے نا، انسان اپنی جانوں پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اور انسان بڑا اتراتا ہوا یار میں نے کمال کر دیا، بات مجھے کون روکنے والا؟ او کون ہے روکنے والا؟ یہ کہنے والے بھی آج زمین کے نیچے چلے گئے، کون ہے روکنے والا؟ تو انسان کو سوچنا چاہیے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جتنے بھی گناہ ہیں نا، کبھی مایوس اللہ کی ذات سے نہ ہو۔ اللہ بہت پردہ رکھتا ہے، ستار ہے، اللہ ستار ہے، اتنا پردہ رکھتا ہے، یقین جانے ہم تو اس وقت لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں جب دل سے توبہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے نا، وہ بار بار توبہ دل سے کر رہا ہے، خدا کی قسم اللہ کبھی بھی اس کو لوگوں پر ظاہر نہیں کریں گے، اللہ اس کا پردہ ہی ڈالتے رہیں گے۔ تو اس لیے انسان کو اللہ کی ذات سے مایوس نہیں۔ اللہ پاک، اللہ نے دنیا کے اندر ہمارے لیے اتنا بڑا دروازہ کھولا ہے نا رحمت کا، یہ توبہ کا دروازہ کھولا، جتنا بڑا گناہ بھی ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اپنی جانوں پر ظلم اگر ہوتا ہے نا تو دیکھیں ارادہ غلط چھوڑ دیں، اگر ارادہ آ جائے فوراً کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر کہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اس کے بعد اس ارادے کو بدلیں۔ یہ ہمارا اپنا ہے، اپنی سوچ، اپنے ارادہ اندر کا بدل لیا، بس اس کے بعد انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد آنی شروع ہو جائے گی، پھر ہم نیکی کی طرف جائیں گے، اللہ ہمیں پھر نیکی کی طرف لے کر جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ہر برے اعمال سے محفوظ فرمائے۔